میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ اس ہفتے کی سیاست کے اندر ہم نے بات کری کل کیسز کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کی اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کال کرنے کی الطاف حسین صاحب نے ایک اعلان کیا ہے، انہوں نے انویٹیشن دی ہے، جس کے بعد ایم کیو ایم کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں پاکستان میں جو موجود ہیں وہ اکراس دا کنٹری جا رہے ہیں اور سارے پارٹی کے سربراہان یا پارٹی کے نمائندگان سے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم بالترتیب پیپلز پارٹی سے ملی، منصورہ گئی، جماعت اسلامی کے لوگوں سے ملی، چودھریز آف گجرات سے ملی، سب کو دعوت پیش کی اور یہ پبلسائزڈ ایونٹس تھیں۔ اے این پی سے ملی، اے این پی کے حاجی عدیل صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی which is quite endearing as far as ANP اور MQM is concerned، کیونکہ ان کے فرکشنز رہے ہیں حالیہ وقتوں میں۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب سے ملے، سنی تحریک والوں کو بھی دعوت دی جو کہ MQM کے رائیولز سرٹن کنسٹیچوئنسیز میں کراچی میں سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی گئی جن کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی پہلے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حیدر باز رضوی صاحب، MNA for the MQM، ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈر۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ کی یہ اس وقت یہ جو ٹائمنگ ہے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ ہونا ہی تھا تو اب ہو جائے تو بہتر ہے؟ میرے خیال سے مناصر القوم ہم نے دیر کی ہے اس سبجیکٹ پہ آنے پہ، اور اس سے پہلے جو کوششیں ہوئیں شاید وہ اس قدر سنجیدہ نہیں تھیں۔ مختلف اطراف و جوانب سے باتیں تو آئیں، مگر سب نے اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے، اپنے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، بہت زیادہ پریس کانفرنس میں آ کے بات کر لی۔ کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر سنجیدگی آپ کے قدم میں، عمل میں دکھائی دینی چاہیے۔ سنجیدہ کس حوالے سے ذرا وضاحت ہو جائے؟ سنجیدہ سے مراد کہ اگر میں اس بات کا بیڑا اٹھاتا ہوں کہ میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرانا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلا سوال جو آپ لوگوں کی طرف سے آئے گا، آپ پوچھیں گے حیدر بھائی اے این پی سے کے پاس جائیں گے کیا؟ جماعت اسلامی سے ملیں گے کیا؟ تو یہ وہ پہلے سوالات ہیں جو میرے اوپر ہوں گے کہ جی آپ تو راؤنڈ ٹیبل کی بات کر رہے ہیں، تو آپ سارے لوگوں کو آن بورڈ لینے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ جن کے حوالے سے آپ کا یہ پرسیپشن ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر نہیں رکھنا چاہتے یا نہیں ہیں آپ کے، کہ آپ ان کے پاس جائیں گے؟ تو ہم نے تو یہ بات کرتے ہی میدان عمل میں قدم رکھا اور ان تمام لوگوں تک گئے جن کے حوالے سے۔ یہ وضاحت کر دیں، آبجیکٹو جو ہے وہ کیا ہے؟ اوپن ایجنڈاز ڈونٹ ورک آؤٹ، تو اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ آگے کیا بیٹھ کے بات کیا کریں، کیا اچیو کر پائیں؟ بنیادی طور پر جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ اس سے پہلے سر پاکستان کا جو نظریہ ہے پاکستان ہے وہ بھی میرے خیال سے الگ الگ پارٹیز کے لیے مختلف ہے، اس کے اوپر بھی اگر کوئی بات کرنے کے آپ لوگ کہیں گے یا بس سیکیورٹی پالیسی سے ہی شروع کریں گے؟ نہیں دیکھیے، اگر تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بات ہوگی تو پھر وہ تو فرام دا اسٹریچ ہوگی نا، کہ ہم نے کیا غلطیاں کہاں کہاں کب کس طرح کی، اور ان کے ثمرات کیا ہوئے اور نقصانات کیا ہوئے، اور اب کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ صاحب معذرت میں کلیریفائی کر دوں، یہ منصورہ میں جو لوگ تھے اور شیخ رشید صاحب نے جن لوگوں کو ماضی میں سپورٹ کیا ہے، اور سنی تحریک کا مجھے ان کی پولیٹیکل لیننگ کا نہیں پتہ، لیکن فضل الرحمان صاحب کی جیو پالیٹکس کے حوالے سے ان کا جو نظریہ پاکستان ہے وہ کچھ اس طرح ہے نا کہ ہم اسلام کے خدمت گار بھی ہیں اور اس کے رکھوالے بھی ہیں، اور ہم وی آر دا گارڈینز آف دا فیتھ، اور ہم پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اس کا بیسٹین سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی ڈکٹیٹ ہو، جو کہ لبرل پارٹیز یا پھر بڑی پارٹیز نہیں سمجھتی۔ تو یہ اس پہ تو سب سے پہلا نقطہ اختلاف تو یہ ہوگا نا سر؟ دیکھیے، اختلاف تو ظاہر ہے کہ جب ساری پارٹیاں علیحدہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منشور میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اختلاف ہے، ورنہ تو وہ ایک دوسرے میں املگمیٹ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ان کی ایگزسٹنس اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا نظریاتی بنیادوں پر کسی نہ کسی طریقے سے اختلاف موجود ہے، اور جو دینی مذہبی جماعتیں ہیں بہرحال آپ ان کو بالکل اس طریقے سے علیحدہ تو نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ سے، آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو تو لینا بھی ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایڈجسٹ بھی کرنا ہے، اکاموڈیٹ بھی صاحب کرنا ہے۔ ان کا وجوہ حیات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں پاکستان کے نظریے کے حوالے سے جس کو وہ بدلنے تو والے نہیں ہیں سر، اور ایک بنیادی فرق ان کے نظریے میں اور ایسی پالیسیز میں جو جن کو ریئلسٹک کہا جاتا ہے وہ ہے، وہ بدلیں گے تو نہیں ایک ٹیبل پہ۔ لہٰذا آپ اگر یہ کانفرنس باقاعدہ طور پہ نہیں، کولاج چھوٹی چیزوں پہ نکل سکتا ہے، چھوٹی چیزوں میں، لیکن اگر نیشنل سیاست میں یہ بھی دیکھا معیز اور سیکھنے کو ملا کہ
ہاں اور نہیں کے درمیان بھی بڑی گنجائش ہوتی ہے. بلکہ باتیں نکلتی وہیں سے ہیں. اور لیکن وہ پھر مائنر چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے نا حیدر صاحب؟ نہیں ایسا نہیں ہے, اور لوگ اپنی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے بھی واپس آتے ہیں. مطلب میں نے ایسا ہوتے دیکھا ہے, بالکل ہوتا. تو میں تو پر امید ہوں. لیکن حیدر صاحب دیکھیں, پارلیمنٹ نے کافی حد تک جو ہے یہ طے کی تھیں باتیں کہ کس طرح ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو اور فارن پالیسی کو چلائیں گے. اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ من تو کم سے کم بالکل بھی نہیں ہوا. تو کون سی ایسی چیز آپ مختلف, کیا اس کو بنیاد بنا کے آپ آگے چلیں گے؟ واٹ از ڈفرنٹ اباؤٹ یور کال ایز اپوز ٹو جو پارلیمنٹ آلریڈی اس حوالے سے کر چکی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہے؟ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان پہ منوان عمل نہیں ہوا, ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مکھی پہ مکھی تو نہیں بیٹھی, مگر اس کے باوجود چیزیں اڈاپٹ بھی ہوئی ہیں. اور میں نے تو محترمہ حنا ربانی کھر جو وزیر خارجہ پاکستان ہے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو رولز آف انگیجمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہے یہ ہمارے لیے بائبل کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں. بہرحال, اور پھر انہوں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز امپلیمنٹیشن ود دی لیٹن اسپرٹ. واٹ ول یور راؤنڈ ٹیبل ایڈ از مائی کوسچن. دیکھیے, جو ہمارے پاس پارلیمنٹ میں اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے, بہت ساری جماعتوں کی وہ موجود نہیں ہے, اور بہت ساری ایسی جماعتیں جو شاید ان کا کوئی امپیکٹ سوسائٹی میں ہو مگر وہ فلور پہ نہیں ہے, الیکٹوریلی ریلیونٹ نہیں ہے, اور جماعت وغیرہ. اور پھر سول سوسائٹی کی پارلیمنٹ میں جس طریقے سے این جی اوز یا اس طرح کی آرگنائزیشن ان کی جو گنجائش ہے وہ فلور پہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد عسکری قیادت کے ساتھ جس طریقے کا ڈائلاگ ہونا چاہیے آن دا سبجیکٹ آف نیشنل سیکیورٹی وہ بھی نہیں ہے. تو ایک اوپن فورم آپ کو ملتا ہے, اور میں نہیں مانتا اس کو کہ آپ 1 2 3 4 دن میں کر سکتے ہیں, مگر 1 آدھ مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال سے سلالہ کے بعد آپ نے یہ نہیں کیا, اب کون سی ایسی ٹریگرنگ ایونٹ تھی کہ اب ضرورت پڑی کہ آپ نے اتنی بڑی بات کی کہ افغانستان سے حملہ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی بات تھی کہ جس نے آپ کو کمپیل کیا کہ اس وقت اگر یہ چیز نہیں ہوتی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, اگر ہم سر جوڑ کے اپنی پالیسی ریوائز نہیں کرتے یا بناتے سرے سے نہیں ہے, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں پالیسی, نظر نہیں آتی, تو کون سی کوئی ٹریگرنگ ایونٹ تھا اس چیز کا؟ میں آپ جو سچویشن ڈسکشن میں آئی وہ یو ایس انٹرپرائز کا گوادر سے 60 ناٹیکل مائلز پہ موجود ہو نا سر, وہ بحرین کی وجہ سے ہے نا, وہ تو پاکستانی ٹیریٹوریل واٹرز میں بحرین کی وجہ سے 60 ناٹیکل مائلز از ناٹ پاکستانی ٹیریٹوریل واٹر. اچھا, پھر کس کے 15 میل کے بعد انٹرنیشنل واٹرز ہو جاتا ہے. لیکن انٹرنیشنل واٹرز کے ہونے میں جی, اور پاکستانی ٹیریٹوریل واٹرز ختم ہونے میں بھی 200 ناٹیکل مائلز کا فرق ہوتا ہے. سر پاکستان کو ایک پرائیورٹی کی اجازت ملتی ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کے ساتھ وہ پوچھ سکے کہ آپ یہاں کیوں ہیں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہماری ٹیریٹری کے سب سے زیادہ قریب ہیں, لیکن وہاں پہ ان کا ہونا آپ کی اجازت کے بغیر تشویشناک نہیں سمجھا جاتا. لیکن ان کا تشویشناک تو ہے, ہو سکتا ہے غیر قانونی نہ ہو, لیکن تشویشناک تو ضرور ہے. وہ کیونکہ بحرین, ایسٹرن سعودی عربیہ اور یہ سارے علاقوں میں جس کو عرب اپرائزنگ کہہ رہے ہیں, عرب سپرنگ رومانٹیسائز کر کے کہا جا رہا تھا, وہ اس کی وجہ سے موجود نہیں. آپ خوش گمان ہیں اور ایران اس کو سوچتے ہیں کہ وہ بحرین کے لیے ہے, آپ سوچتے ہیں کہ سعودین ٹیریٹریز کے لیے ہیں. میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ اتنا خوش گمان ہونا نہیں چاہتا. صحیح. تو امریکہ سے آپ کے خیال سے خاطر خواہ ہمیں تھریٹ ہے اس طرح کی؟ دیکھیے, جو صورتحال اس وقت افغانستان میں ہے میرے خیال سے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم افغانستان کے ساتھ اس طریقے سے جو بارڈرز پہ سچویشن ہے, اور کچھ تو تبصرہ نگاروں نے اور تجزیہ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کیا ہم محدود جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. محدود جنگ سے مراد آپس میں محدود جنگ, آپس کی محدود پراکسی وار سے ہٹ کے, یعنی پاکستان اور افغانستان میں بارڈر کے کس حوالے سے محدود, پاکستان افغانستان سے لڑے گا. اطلاعات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے گولہ باری کی, اور ہم ان کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہماری چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں. افغان اس وقت خود مختار تو اس حد تک نہیں ہے, تو یا تو افغان انڈینز افغان کے تھرو بول رہے ہوتے ہیں یا امریکنز افغان کے تھرو یہ بول رہے ہوتے ہیں, تو یعنی کہ آپ اس محدود جنگ کے اندر ہندوستان کو بھی شامل کرتے ہیں. دیکھیے, میں تو کسی کو شامل نہیں کر رہا, میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ افغانستان سے ہمارے اوپر گولہ باری میں ہمارے فوجیوں کی لاشیں تو ہم نے میڈیا پہ دیکھی ہیں. تو ایک ایسی صورتحال میں جب پہلی بار افغان آرمی اور پاکستان آرمی کی یہ سچویشن ہو,
اور پھر 2014 میں جو ایک غیر انتہائی مبہم اور غیر واضح اور غیر یقینی اور بے یقینی کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے حیدر صاحب دیکھیں یہ ہم تھوڑا سا جیو پالیٹکس پہ آ گئے ہیں. اگر واپس اس طرح آ جائیں لنک کرتے ہوئے کہ یہ تو آپ کی پالیسی ہے سر, اور منصورہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسامہ بن لادن کو شہید جہادی کہتے ہیں, تو واپس آپ کی راؤنڈ ٹیبل پہ اور سیاست پہ اگر آ جائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آج کی سیاست اور پھر پاکستان کے مستقبل کے لیے ساری پارٹیز کو اکٹھا کرنا ممکن بھی ہے؟ دیکھیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں کہیں سے نہ نہیں ہوئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. اور اگر ہماری راؤنڈ ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا تو چلیے آپ منعقد کر لیجئے, آپ بلا لیجئے, آپ اپنے طریقے سے بٹھا لیجئے, ورنہ حکومت پاکستان یہ کام کر لے. ہم تو یہاں تک اوپن ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سہرا اس کا کریڈٹ دینے کو تیار ہیں کہ آپ اپنے راؤنڈ ٹیبل کر لیں. چلیں ٹھیک ہے سر, ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ بالکل مخلص تھے اور قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ نے یہ سٹیپ لیا. اب راؤنڈ ٹیبل پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ بیٹھے ہوئی ہیں ایک راؤنڈ ٹیبل پہ, آپ وہاں کیا کہیں گے؟ آپ کا موقف کیا ہوگا؟ آپ لیٹ سے بیٹھ گئے صاحب, وہ بولتے ہیں چلیں ایم کیو ایم نے انوائٹ کیا ہے تو آپ اوپن کریں, آپ وہاں کیا لوگوں سے کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے نزدیک 7 نکات ایسے ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی ملک کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی وضع کی جاتی ہے. ان 7 نکات کے اوپر ایک لانگ ٹرم ایجنڈا کریٹ کر لیں کہ آئندہ 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں آپ کیا نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی ہے اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے. دیٹس آل وی وانٹ. وہ 7 نکات میں چند ایک آدھ اہم کیا ہیں؟ انٹرنل سیکیورٹی, ایکسٹرنل سیکیورٹی, فارن افیئرز, اکنامی, انرجی, یہ سارے. سر یہ تو مضمون ہے نا, یہ تو ٹائٹلز ہیں, بٹ ان کے حوالے سے کرنا کیا, پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے اگر آپ تھریڈ بیئر میں جائیں گے تو مثال کے طور پہ آپ ویژن آپ لے لیں گے. I'm asking for the mission statement, not the details. What is the mission statement? What should the policy be? یہ ساری چیزوں کا رخ کس طرف ہوگا کہ ہم جہادی ایلیمنٹس کے ساتھ بات کریں, انہیں ماریں, یا کیا کریں؟ پاکستان کو امریکہ سے دائرے میں لائیں, ہاں سیاسی دائرے میں انہیں لائیں, یا امریکہ سے الائنمنٹ مزید پختہ کریں, نہ کریں, اس لحاظ سے ہم کام کریں. دیکھیے اگر تو کسی ایکسٹریم پوزیشن کو لیا گیا کسی بھی حوالے سے, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت فیزیبل صورتحال ہوگی. امریکہ کے ساتھ تعلقات, خارجہ پالیسی کی بنیاد ایک متوازن, بیلنسڈ اور بیلنس کرنے کے لیے لک ایسٹ پالیسی کی طرف ملک کو لے کر آنا. چلیے آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی, لک ایسٹ پالیسی کی. یعنی چائنا سے مدد نہیں, امریکہ سے نہیں. چائنا از ناٹ آل ایسٹ. لک ود ان نہیں کر لیں, لک ود ان انٹرنل پالیسی ہونی چاہیے, ایکسٹرنل پالیسی نہیں. لک ود ان اگر اکنامک پالیسی ایک اربن جماعت جیسے آپ کی ہے, اگر وہ کم از کم فلوٹ ہی کر دے یہ بات سر کہ سارے امیر ٹیکس دے دیں. نہیں, میرے خیال سے اکنامک پالیسی کے اوپر تو جو ہمارا 9 پوائنٹ ایجنڈا ہم نے انلیش کیا تھا اس میں تو ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی بات کی تھی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ اب بھی پوٹینشیل ہے کہ جو 1500 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. آپ اگر امریکہ سے ہٹ کے لوک جاتے ہیں, لوک ایسٹ اگر جاتے ہیں, جو آپ نے کہا, یہ ہم انٹرنلی صرف دیکھتے ہیں, کل کو امریکہ کی آپ نہیں سنیں گے, وہ آپ پہ لیٹ سے سینکشن نہیں سننے کی بات نہیں ہے, ایکسٹرنل پالیسی اور انٹرنل آر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. حیدر دیکھو, اگر ہم یہ مان لیں کہ اہل مغرب کی جانب امریکہ کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ 70% ہے, بالکل کیونکہ 70% ڈیٹ ہماری ان کی طرف سے, اور ہماری فوج کو فنڈنگ وہاں سے ملتی ہے. ارے بھائی میں گزارش میری سن لیں, باقی جو دنیا ہے اس کے اوپر 30% ہے. اگر ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو معاشی فوائد ہیں یا جو ہم مارکیٹس کو تلاش کر رہے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا پرو ایسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بزنس کو, اور 35 سے 40% اگلے 5 سالوں میں لاتے ہیں. چائنا اینڈ انڈیا, چائنا, انڈیا, جاپان, فلیپینز, ملیشیا, تائیوان, کوریا, سنگاپور, آسٹریلیا. صحیح حیدر صاحب, وہ ویسے ویسٹرن ورلڈ میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کو ملا دیتے ہیں, لیکن سر اگر ہماری بالفرض اگر ہماری یہ ٹیکس پالیسی کے اندر یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ کماتے ہیں, چاہے آپ اس کو ڈیلی ویج میں کماتے ہیں, چاہے آپ اسے کچھ بیچ کے کماتے ہیں, چاہے آپ اسے زمینداری کر کے کماتے ہیں, آپ کے اوپر ٹیکس واجب الادا ہے,
اور سر اس کے بعد پھر ہماری کوئی ڈپینڈنس نہیں ہوگی, ہماری اپنی چوائس ہوگا, اپنا ایک ہمارے اختیار میں آ جائے گا کہ ہم فیصلہ کر لیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, سننی کس کی ہے یا نہیں سننی الگ بات ہے. لیکن انٹرنلی اکنامکلی یہ جو بڑی پارٹیز آپ جمع کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ٹیکس ریفارمز کے اوپر آپ نے بات کرنی نا, معیشت ٹھیک ہوگی تو پھر ہم جب معیشت کے ہیڈ میں بات کی جائے گی تو ظاہر ہے دو قسم کی ریونیو آپ کے پاس, ریونیو دو قسم کے ہیڈز ہیں, ایک آپ کے ایکسٹرنل ہیڈز ہیں, ایک انٹرنل ہیڈز ہیں. اور وی 100% بلیو کہ ہم انٹرنل ہیڈز کو جب تک مزید ان کے اوپر کیپٹلائز نہیں کریں گے, ہماری صورتحال وہی ڈھاک کے 3 پات رہے گی. دیٹس واٹ وی فیملی بلیو ان. اگر اس ملک میں کسی نے ایگریکلچر ٹیکس کی بات کی ہے تو دیٹ انیشیٹڈ بائی ایم کیو. Let me ask you a specific question. There are tens and thousands of armed militants in Pakistan جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے, پاکستانی شناختی کارڈ بھی نہیں ہے. ان کا کیا کریں, کیا کریں؟ اگر ان سے بات کریں, انہیں مارے, انہیں پاک فوج کی دعوت دے دیں, کیا کریں؟ فورن ایلیمنٹ ہے تو ان کو اپنے ریلیونٹ ملکوں میں بھیجا جائے. یہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں نہیں کرتی حکومت؟ ابھی کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہیں اس میں, کہ کچھ لوگ ان کو بچانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, بہت ساری چیزیں. رکھنے کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ہمیں. پھر یہی ہمارے لوگ, میرے خیال سے وہ وقت جلدی آئے گا جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ فیصلہ کرنے راؤنڈ ٹیبل میں بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی نا, کم از کم آپ دل کھول کر ایک دوسرے کے سامنے بات کر. لیکن اوپن اینڈڈ ایجنڈاز ڈونٹ ورک. کوئی اسپیسیفک ایجنڈا آپ کا پھر یا تو یہ ہو کہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی ترتیب دیں, ان کو اس طرح سے ڈیٹیل کریں. یہ تو درخواست گزار ہیں ہم سب سے, اور یہی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم اس وقت پاکستان کی رٹ جو ہے وہ کس حد تک ہے, کیونکہ انٹیریئر منسٹر صاحب, جو انٹیریئر منسٹر, ایڈوائزر منسٹر, سینیٹر رحمان ملک صاحب جو ہیں, ان کا اس سفر کے علاوہ ڈوئل نیشنل نہیں, ڈوئل پوسٹ بھی ان کی بہت ساری چیزیں, مطلب ابھی ڈیسائیڈڈ ہے سینیٹر رحمان ملک انٹیریئر منسٹر فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. ہم سمجھ گئے کس کی بات کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب یہ دفاع پاکستان مارچ کر رہی تھی اسلام آباد کی طرف, تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کلدم تنظیم کے سربراہان جو ہیں وہ اسلام آباد میں آئے تو ہم انہیں اریسٹ کر لیں گے. یعنی حکومت کی رٹ ساکھ جو ہے وہ اسلام آباد تک محدود ہے, وہ میئر ہیں اسلام آباد کے. اس کے علاوہ تو انٹیریئر پالیسی ہماری یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کون ہے کلدم تنظیمیں, ہمیں پتہ ہے ان کے سربراہان کون ہیں, بس اسلام آباد نہیں آنا ورنہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے. یہ حساب ہے. بہرحال ایک افسوسناک صورتحال تو ہے, اور میں اس سے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں لیکن ان کا اشارہ اس طرف تو نہیں تھا کہ پنجاب حکومت جس کے انڈر لا اینڈ آرڈر آتا ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہاربر کسی حد تک کر رہی ہے, ان کو نہیں پکڑ رہی, تو ہمارا تو حدود شروع ہوتے ہیں اسلام آباد سے. کیا یہ مطلب تھا ان کا؟ ہو بھی سکتا ہے, اور ہاربرنگ کے بڑے کھلے ثبوت و شواہد بھی موجود ہیں. ایف آئی اے ان کی ہے, ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, کلدم تنظیم. ایف آئی اے کی جورسڈکشن جو ہے وہ بھی, آپ انہیں ٹیررسٹ کہتے ہیں, پکڑ لیں, اسلام آباد کے باہر پکڑ لیں. حقیقت تو یہ ہے نا سر کہ نہیں کر سکتے, کرنا نہیں چاہتے یا کرنا نہیں کر نہیں سکتے, اور کرنا نہیں چاہتے میں بڑا فرق ہے. بہت ساری صورتحال میں اتنا آسان نہیں ہے. بہت ساری صورتحال میں کبھی کرنا نہیں چاہتے اور کبھی کر نہیں پاتے. اور میرے خیال سے کیا کرنا نہیں چاہتے میں کر نہیں پاتے کا بھی دخل ہے. بالکل ہے. تو پھر واٹ ہیو وی ریزائن ٹو دین؟ اگر ہم یہ بات مان لیں آپ کی کہ کرنا نہیں چاہتے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہوں گی, اور نہیں کر پاتے ہوں گے میں بھی کوئی تو روکتا ہوگا. تو ان اب اگر مل کر بیٹھے تو یہ طے کریں کہ وہ جو روکتا ہے وہ کب تک روکتا رہے گا, آپ کے خیال سے اور کون ہم روک کب رہا ہے, تک کون جو ہے روک وہ رہا ہے, اس کی قیمت ادا کرتا ہے. کون روک رہا ہے؟ سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. اس میں پردہ نشین ہے. ہم اب تک بات کر رہے تھے ایم کیو ایم اور اس کی راؤنڈ ٹیبل کی. بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور الیکشنز کا ٹائم ٹیبل, الیکشنز میں ایم کیو ایم کی الائنسز کس طرح ہوں گی اس کے اوپر بات کریں گے. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایم کیو ایم کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی وجوہات اور آگے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کی بات کی, اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سیاست جو الیکشنز تک اب جائے گی اس کی بات کر سکیں, اور خاص کر ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے جو کچھ ایسے حساس حلقے ہیں جہاں ایم کیو ایم جو ہے وہ جیتتی بھی آئی ہے, لیکن جب سارے مل جاتے ہیں ایک عجب طرح کی سیاست کراچی میں ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کو ہرانے کے لیے سب کو ملنا پڑتا ہے زیادہ تر, اور پھر بھی زیادہ تر ایم کیو ایم جیتتی ہے. لیکن اگر کبھی نہیں جیتتی, اب
قریب ہو جاتا ہے الیکشن تو وہ زیادہ تر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل نون، جماعت اسلامی، اے این پی، اس دفعہ شاید پی ٹی آئی، اگر سب مل جائیں تو شروع کریں سر اس پاسبلٹی سے، کیونکہ آپ کو ہرانے کا میرے خیال سے کم و بیش ادر دین کماڑی، ملیر، لیاری، 3 پیپلز پارٹی کی کراچی کے آؤٹسکرٹس میں ڈیفینس کلفٹن میں پیپلز پارٹی کی سیٹ نہیں کہوں گا، وہاں وہ جیت سکتے ہیں، تو ان کو ہٹا دیں. میں ان کی تو ان تینوں کی آئی تھنک یہ پیپلز پارٹی کی سیف ابھی بھی لیاری کا جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی بعد میں بات کریں گے. آپ کی کچھ ایسی سیٹس پہ آ جائیں جہاں آپ 2002 جو آپ کا ورسٹ شوئنگ تھی، کہا جاتا ہے مشرف صاحب کے انڈر آپ کو بڑا، بٹ ان کے انڈر آپ کی ورسٹ شوئنگ رہ چکی ہے 2002 کے الیکشن، جہاں آپ کلفٹن ڈیفنس کی جو NA 250 ہے غالباً وہ سیٹ ہار گئے تھے، جو کہ پھر خوشبخش شجاعت صاحبہ جو ہیں وہ جیتی 2008 میں. وہاں سے اگر شروع کریں سر، وہاں کی سیاست یہی رہی ہے زیادہ تر، آپ جیتے بھی ہیں وہاں سے لیکن بہت زیادہ ہمیشہ نہیں جیتتے، کہ سب مل جاتے ہیں تو آپ ہار جاتے ہیں. تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پولیٹیکلی انشور، کیونکہ اس دفعہ کی سیاست اتنی آسان نہیں ہے. اس دفعہ پی ایم ایل نون اور پی ٹی آئی کا آپ کے خلاف ملنا آسان نہیں ہے. اس دفعہ پیپلز پارٹی کا آپ کے ساتھ کولیشن میں رہتے ہوئے اتنے سال پھر پی ایم ایل نون کو آپ کے خلاف سپورٹ کر دینا مشکل ہے. اس دفعہ کی سیاست اتنی آسان نہیں ہے کہ سب آپ کے خلاف ہو جائیں. کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر صرف ڈیفنس کلفٹن کی سیٹ کی بات کرتے ہیں آپ تو شروع وہیں سے کریں. میرے خیال سے اس بار ہمارے اوپوننٹ اس بات کو انشور کریں گے کہ ہم جیت جائیں. اچھا چلیں، میں یہ بات تو باقی جگہ بھی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوگا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ونگ ووٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. مجھے تو ایسے ہی دکھائی دیتا ہے. اور سر آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے اوپن آرمز کے ساتھ عمران خان صاحب کے جلسے اور فضل الرحمان صاحب کے جلسے کو ویلکم کیا. یہ نہیں کہ آپ ان کے موقف کی تائید کی، لیکن آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں ساری پارٹیاں اپنی اپنی جب جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں تو جو آپ کے علاوہ جگہ ہے وہ اتنی ہے، اور وہ جب سب اس میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف جو جگہ ہے وہ اور محدود ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو آپ کو اب کانفیڈنس ہے کہ جہاں 2-2 لاکھ کے سبھی جلسے کر رہے ہیں تو آپ کا جو 3-4 لاکھ کا ہے وہ جیت جائے گا، اور 3-4 لاکھ کا خواتین کا. تو اب اگر کلفٹن ڈیفنس کی تھوڑی سی اور بات کر لیں، بیکاز فار می دیٹ کیپچرز جو سینسیٹیو سیٹس ہیں کراچی کی، اس کو وہ کیپچر کرتی ہے. وہ ایک ایسی سیٹ ہے جو ایتھنکلی ڈائیورس ہے، جہاں پہ پاکٹس اکنامکلی زیادہ ڈائیورس ہے، اکنامکلی بھی ڈائیورس ہے، جہاں پہ بنز روڈ جیسے ایریاز ہیں جو ایم کیو ایم کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں، اختر کالونی جیسے ایریاز ہیں جو ایم کیو ایم کے اسٹرانگ ہولڈ بالکل بھی نہیں ہیں، اور پھر ایک مکسڈ ایریا ہے کلفٹن ڈیفنس کا. تو یہ اٹس اے بٹ آف کولاج آف ریپرزینٹیو آف دا ڈائیورسٹی آف کراچی ایکچولی. تو وہاں پہ آپ کے خیال سے یہ تو آپ نے بڑی آسان سی بات تو کر دی، اور جس کا یہی لب لباب نکلتا ہے کہ کیونکہ سب کھڑے ہوں گے تو آپ جیت جائیں گے، لیکن علاوہ اس کے آپ کی اسٹریٹجی جو ہے ایسے حلقی کے حوالے سے کیا ہوگی کہ آپ کیا جا کے اچھا کینڈیڈیٹ دے دیں گے؟ کوئی خوشبخش شجاعت صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں پھر سے. اب یہ تو باقی حتمی فیصلہ تو بہرحال انہوں نے سافٹ امیج تو کچھ آپ کی پورٹری کی. آئی تھنک شی از بین گڈ فار یور پارٹی. ہاں بالکل، شی از این ایسٹ. تو آپ کے خیال سے اس چیز پہ پھر آپ ریلائی کر رہے ہیں کہ باقی ساری پارٹیاں کیونکہ اپنا اپنا شیئر لینے کے لیے کھڑی ہوں گی تو لارجسٹ پلورالٹی تو پھر بھی ایم کیو ایم کی ہے. ایم کیو ایم کی جو الیکشن سیل ہے وہ پورا سال کام کرتا ہے. چلیں اب این پی کی بات کریں. اور ووٹر رجسٹریشن میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ووٹ کر سکیں ان کا ووٹ ضرور. عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید اس چیز میں آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نظر آئے ہمیں. اور پھر جو نادرا کے حوالے سے چینجز ہونی، آپ کے خیال سے یہ الیکشن ڈفرینٹ ہوگا یا وہی زیادہ فرق نہیں ہوگا؟ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. لیکن نمبرز تو کچھ اور کہتے ہیں نا سر. 7 کروڑ کا ٹوٹل ووٹ بیس، اس میں سے 3.5 کروڑ لات مار باہر کر دیے بوگس ووٹس کہہ کے، لیکن وہ اصل میں مطلب پرانے شناختی کارڈ کے سارے ووٹس باہر ہو گئے. صرف یہ چیک کر لینا چاہیے کہ وہ کسی اور راستے سے واپس تو نہیں آ گئے. 4 کروڑ جو واپس آ رہے ہیں وہ سب نوجوان کہہ رہے ہیں. تو کہ وہ چیک کر لو کہ کہیں وہ واپس نہ آ گئے ہوں. نہیں، کس طرف اشارہ ہے کہ الیکٹرانک شناختی کارڈ میں بھی کوئی ایشو ہے؟ بہت سارے لوگ ویسے بھی رجسٹر ہو جاتے ہیں. اچھا، تو یہ آپ کے حلقوں میں افیکٹ کرے گی یہ بات؟ مشکل لگتا ہے. صحیح. چلیں اے این پی کی بات کریں. 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ساؤنڈ ویری مینیجبل، لیکن اس دفعہ ان کے کلیمز اس سے بہت زیادہ ہیں. آپ کے خیال سے اے این پی کی مقبولیت سے زیادہ ان کی جو لوگوں کی تعداد کا جو مائگریشن کی وجہ سے اگر اضافہ ہم سمجھیں کہ ہوا ہے، وہ الیکٹورلی آپ کے خیال سے ایک امپیکٹ اس کا ہوگا؟ کیونکہ ان کی رجسٹریشن ووٹ کرنے کی شاید کراچی کی نہ ہو وغیرہ، تو اے این پی کی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں فالوئنگ میں اضافہ ہوا ہے، وہ الیکٹورلی ٹرانسلیٹ ہو پائے گا یا نہیں؟
مجھے نہیں لگتا کہ ہو پائے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کی مقبولیت میں کوئی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ایون خیبر پختونخوا میں جہاں پر وہ براہ راست دہشت گردی کی زد پر اور نشانے پر رہے ہیں، فائٹنگ دی گڈ فائٹ، وہاں پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ دے ول بی ایبل ٹو cover a lot of ground. سر آپ اپنے ووٹر سے کیا اس حوالے سے کہیں گے کہ آپ کو اب 30 سال ہو گئے اور کراچی کے لوگوں نے ہر دفعہ آپ پہ اعتماد کیا، آپ کا پلورالٹی وائز تو آپ کا ہمیشہ الیکشن جیتنا ہے کراچی سے، 2002 میں بھی آپ سے زیادہ سیٹیں نہیں تھیں کسی کی، تو وہ اگر کہے کہ اتنے سال ہو گئے اور سکون اور چین سے، لیکن کراچی ابھی بھی نہیں، روز 10 لوگ مرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس میں آپ کا ہاتھ ہے، لیکن اگر آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں تو آپ جواب دے تو ہیں کہ آپ کیا اسے کہیں گے. وہ کہتا ہے کہ بھائی، یا لاہور میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ایم کیو ایم کو ووٹ دینے کا سوچتا ہوں، یا تو سوچتا ہوں کہ کراچی میں جہاں وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر رہیں وہاں امن نہیں آ سکا اتنے سالوں میں. بالکل ٹھیک ہے، اور جو کراچی کی صورتحال ہے اس کو نیشنل لیول پہ دیکھا جانا چاہیے تھا، اس کو لوکل لیول پر بھی نہیں دیکھا جاتا، تو یہ صورتحال تو ہوگی. رضی صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ جو حالیہ وقت میں آپ کی بارگننگ ہوئی پیپلز پارٹی سے، اس کے اندر انہوں نے آپ کو سندھ کی انٹیریئر منسٹری آفر کی تھی، ہوم منسٹری؟ اگر ملی آپ کو ہوم منسٹری تو آپ دونوں ہاتھوں سے لے لیں گے اسے، یا پھر آپ کو ریزرویشن؟ اس طریقے سے تو نہیں کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں ہمیں اختیار نہ ہو، اور بالکل اب ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پولیس ٹھیک ہو جائے کراچی ٹھیک ہو جائے گا. پولیس وزارت داخلہ سے ٹھیک نہیں ہوتی، پولیس میں ایک اور سوال پوچھ رہا تب مختلف اقدامات کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے کوشش کی تھی سٹیزنز وارڈنز سی ڈی جی کے وارڈنز، اور میرے خیال سے مجھے بتایا گیا تھا، میرے خیال سے ایک بیوروکریٹ نے بتایا تھا کہ آپ لوگ یہ جو پیرالل پولیسنگ سسٹم لانے کی کوشش کی تھی انڈر سی ڈی جی کے، اس کو آپ سٹیزنز پولیس، کمیونٹی پولیس کا نام دینا چاہ رہے تھے، لیکن ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی، تو پھر آپ اس کو پولیس نہیں کہہ پائے تھے، اس لیے آپ نے اس کا نام وارڈنز رکھ دیا تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کراچی کے امن کے لیے تو پہلے تجربہ تو لاہور میں ہوا ہے، کراچی میں تو اس کے بعد اڈاپٹ ہوا ہے ماڈل. وہ ٹھیک، لیکن یہ جو پیرالل پولیسنگ ماڈل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بیسٹ پولیس ہونی چاہیے، کمیونٹی پولیس، میرے علاقے کا میرا پولیس مین ہو، میرے علاقے میں واپس آتا ہو؟ لوکل پولیسنگ پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر پولیس والا اسی علاقے میں رہتا ہے اور اسی علاقے کا نیٹو ہے جہاں سے وہ ہے، تو پھر وہ ایک حد تک حرکتیں کر سکتا ہے. اس کے اوپر بڑے سوشل پریشرز ہوتے ہیں، اور وہ اپنے محلے میں اپنے گلی کے بزرگ کو بھی جواب دہ ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی کا تحفظ، اور وہ ایک طرح سے بلیک میل بھی ہوتا ہے. جو باہر سے بندہ آیا ہوتا ہے اس کے بہت میں تو آئی ایم فار لوکل پولیسنگ 100%، لیکن ایک یہ بھی بات ہے نا کہ یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے اس وقت کراچی کی، وائلنٹ انوائرمنٹ ہے، تو جو پولیس والے جس کی فیملی بھی اسی گلی اسی محلے میں رہتی ہے، تو اس کو تو 1000 دفعہ یہ بھی سوچنا ہے میں یہاں ہاتھ ماروں گا تو میری فیملی پہ نہ کچھ ہو جائے. تو سیکیورٹی سچویشن تو چاہے وٹنس پروٹیکشن ہو، جج پروٹیکشن ہو، پولیس پروٹیکشن تک نہیں ہے. یہ ایکسکیوزز آپ ججز کو بھی دے سکتے ہیں، یہ ایکسکیوزز آپ پولیٹیشینز کو بھی دے سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے کچھ نہیں کرتے. پھر مطلب آپ پولیس کا ادارے میں اگر کسی کو بھرتی کرتے ہیں تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں دی آنسر از پروٹیکشن، کہ پروٹیکشن نہ وٹنس پروٹیکشن ہے نہ جج پروٹیکشن ہے. پولیس والا خود ڈرتا ہے کہ میں کچھ کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. پورے پاکستان میں ڈرتا نہیں، کراچی میں زیادہ نہیں ہے، پختونخوا میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں ڈر الگ. اچھا ڈر کسی اور قسم کا ہے، مگر وہ نہیں قسم سیم ہے، قسم سیم ہے، بٹ وہ پولیٹیکل سے زیادہ ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں تو دیکھیں آپ اگر کراچی کو پھر آپ بلوچستان سے کمپیئر کرنا پڑ رہا ہے، یہ سچویشن ہر جگہ ہے، اس کا یعنی کہ کرنا بھی پھر ہر جگہ ہے. ایگزیکٹلی آپ کہہ رہے ہیں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ. راؤنڈ ٹیبل میں سب کچھ ہو جائے گا لگتا ہے. بھائی کوشش تو کرنی چاہیے، مطلب کرنا تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے نا، اور ایم کیو ایم تنہا تو نہیں کر سکتی. ایم کیو ایم کے پاس تو پاکستان کا چلیں سیاست پہ پھر آتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا سندھ نیشنلسٹ کے ساتھ الائنسز کر رہے ہیں، خود بھی کچھ جو بھی چھوٹے مڈ سائز میڈیم سائز کے جلسے بھی کر پا رہے ہیں. پہلی دفعہ کچھ پینیٹریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں. کراچی کا وہ رخ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے بہرحال. لیکن سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں ایک زمانہ تھا جب آپ کا میئر غالباً سکھر میں بھی تھا، نواب شاہ میں بھی تھا، میرپور خاص میں بھی تھا. تو اب انٹیریئر سندھ میں لیکن نظر نہیں آ رہا کہ آپ کا اثر رسوخ اس طرح سے آپ برقرار رکھ پائے ہیں. کیا آپ اس بات سے تو بڑھا ہے کس طرح، اور کس طرح یہ الیکٹورلی ٹرانسلیٹ ہوگا؟ آپ بھٹشا کے جلسہ دیکھیں، جلسے تو اچھا تھا لیتے ہیں سر، جلسوں سے نہیں. جلسے تو اگر کراچی میں آپ یہ بات کہیں اور
یہ پتہ نہیں ہم دوسروں کے جلسے آپ کو اتنے بڑے بڑے کیوں لگتے ہیں کراچی نہیں، اور ایم کیو ایم جلسے کے معاملے میں کیوں فار گرانٹیڈ لی جاتی ہے؟ نہیں جلسہ تو چھوڑیں آپ، وہ تو آپ کر ہی لیتے ہیں. مطلب یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے بھائی؟ دوسرے کا اگر اس کو نواز شریف کے جلسے کو یہ مڈ سائز جلسہ کر رہا ہے فار گاڈ سیک، اور کہہ رہا ہے میڈیم سائز بڑے اچھے جلسے کر رہے ہیں انہوں نے، میرے سے کہہ رہے جلسہ تو چھوڑے ادھر بھائی آؤ تو کر ہی لیں. نہیں لیکن یہ تو آپ کے حق میں معیز نے بات کی اس حد تک کہ آپ کا تو اسیوم ہی کرتا ہے بندہ کہ آپ بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا تو بڑی بات ہے کیونکہ آپ کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے، انتظامیہ بہت اچھی ہے. جو انٹیریئر سندھ میں اپنی پینیٹریشن کی بات کریں، ہمارا دیکھو ایم کیو ایم ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ شاید اپنی پولیٹیکل جو سسٹم ہے ہمارا ہم اس کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کرتے جتنا آرگنائزیشنل اسٹرینتھ کے اوپر کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ تعداد ہمارے زونز کی اور وہاں پر کارکنوں کی اور جو پینیٹریشن ہم اپنی ٹیبل پہ دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اگر کل 3 زون تھے تو آج 17 زون ہیں انٹیریئر سندھ میں. وی آر ایکسپینڈنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زونز آپ لیوریج کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن سے پہلے ایک الائنس کے تحت کہ اس میں سے پھر 3-4 جو ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹس بھی نکل آئیں؟ کچھ ایسا کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہم پری الیکشن. ہاں مطلب اگر جواب دیں گے جیکب آباد کراچی جیسے علاقوں میں اور کشمور جیسے علاقوں میں اگر ایم کیو ایم اتنا اچھا ایگزسٹ کرنے ایسا تو لگی نہیں کریں گے نا آپ کہ اب اس الیکشن کے لیے بھی بس وہ لوکل گورنمنٹ جو کہ ٹنگا ہوا ہے آپ اسی کے اوپر بس کمپرومائز کر جائیں، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں ہوا نا. وہ تو ابھی تک نہیں ہوا، چل رہا ہے اس کے اوپر. وہ کتنے نقاط کتنے ہیں ویسے کہ 70 نقاط پہ مسئلہ اتفاق کیا ہو ہے؟ گیا، یہ تو 90 کب سے نقاط سن پہ رہے ہیں ہم، اتفاق کب ہو گیا. سے سن مطلب رہے یار دیکھو نا، ہر سندھ کے شہری کے لیے ایک جب نقطہ ہے. ایک بڑی مزیدار بارگیننگ سمجھو نا معیز، میں کہتا ہوں 2001 کے نظام پر آؤ، تم کہتے ہو 1785 کے نظام پر آؤ، اور پھر وہ ہم اس کو جو گیپ ہے اس کو برج کا 250 سال کا گیپ. لیکن لگتا ہے یہ برج کرنے میں 250 سال لگ جائیں گے آپ. یہ ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ہم اس کو 2-3 میٹنگز سال ہوں گی ابھی فاروق بھائی نہیں لیکن مجھے بیسٹ تو آف پیپلز پارٹی تو اپنا ٹینیور نکال جائے گی میرے خیال ٹکر سے سب سے اچھے ہوتے ہیں، اگلا ٹینیور بھی نہ نکل جائے. وہ تو صاف حیدر صاحب نقطے کتنے ہیں؟ کیونکہ 70 نقاط پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، 90 پہ اتفاق ہو گیا. اب مطلب سوچ رہے ہیں آئین پاکستان کے برابر اگر ہیں اس کے اندر نقطے تو پھر بھی قریب ہیں، لیکن کتنے ہیں؟ نہیں اس میں بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ جو جہاں سے ایم کیو ایم نے شروع کیا اور جہاں سے پیپلز پارٹی نے شروع کیا صحیح وہ اس طریقے سے ہیں، صحیح. اور اس کو یوں کرنے میں ایک ایک کلاز کے اوپر بات ہوتی تو ہے. اگلی دفعہ جب حکومت آپ دونوں کی اگر نہ ہوگی تو پھر جا کے شاید کوئی میرا اللہ کرے نظر آ رہی بہتر ہو جائے. اللہ کرے بھائی. اچھا چلیں، آپ کا فوٹے تو نہیں ہے لیکن آپ وہاں جلسے پھر بھی کر چکے ہیں، اور وہ پنجاب کی اب بات کریں. وہاں کی سیاست میں آپ کا میں چاہوں گا پوائنٹ آف ویو. زیادہ تو ہم نے سندھ کی بات کی کیونکہ آپ ڈومیننٹ ہیں وہاں، لیکن یہ الیکشن پنجاب پہ بڑا ٹرن ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ عمران خان آ گئے. یہ نہیں کہ وہ جیت جائیں گے، ہو سکتا ہے جیتیں بھی، لیکن نون کو وہ شاید اتنا کاٹ دیں کہ پیپلز پارٹی سروائیو کر جائے. اگلی باری پھر زرداری بیسکلی، یعنی ووٹ فار عمران خان از اے ووٹ فار زرداری. آپ کے خیال سے کیا یہ پنجاب کی سیاست سمجھائیں کہ ایک طرف رائٹ ونگ کا ووٹ ہے جو اب 4 وے سپلٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اپنے جیالوں کو تو ابھی تک پکڑی ہوئی ہے لیکن کوئی آثار نہیں نظر آ رہے کہ وہ سینٹرل یا نارتھن پنجاب میں کوئی جیتے گی. تم ٹھیک کہہ رہے ہو حیدر کہ پنجاب کی صورتحال بڑی دلچسپ ہوگی اور اس میں کئی فیکٹرز ایسے ہیں جو بڑے مزیدار دیکھنے کو ملیں گے. پیپلز پارٹی کے لیے اگر پنجاب سے جیتنا ہے تو ان کے لیے ایک سرائیکی صوبہ بہت ضروری. وہ تو باٹم آف پنجاب نا، لیکن ہم تو اوپر والے حصے میں بھی جہاں پہ اصلی فائٹ ہوگی. 2 جگہوں پر اس میں مجھے ہمیں ایک چیز اور بھی سمجھنی پڑے گی کہ پھر ایک سینٹرل پنجاب اور ایک اپر پنجاب کا فنامنا بھی ہے، اور سینٹرل اپر پنجاب کی پولیٹیکل ڈائنامکس بالکل علیحدہ ہے اور سینٹرل پنجاب کی پولیٹیکل ڈائنامکس بالکل علیحدہ ہے. اربن پالیٹکس میں ان کی جو ان کے سٹیک ہولڈرز آئیں گے اس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، شاید کیوں اتنی نہیں ہے، کچھ حد تک پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی اور اس طرح کی جو جماعتیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ رول بنے گا. سدرن پنجاب کی پی پی کا آپ نے کلیئر کر دیا. پی 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 should go for a Saraiki province, settle for seats in southern Punjab and no they're not going to do well in central and northern in a way. سینٹرل میں شاید اتنا اچھا ان کا نہ ہو، لیکن نون کی مگر کیا ایک strategy ذہن میں ہونی رکھو چاہیے؟ کہ سینٹرل کا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے کیوں، کچھ حلقوں میں سینٹرل رورل ایریا، سینٹرل رورل میں ہے اور سینٹرل اربن کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے. ایک منٹ رہ گیا حیدر صاحب. 100 سیٹیں پنجاب کی لگ بھگ 100 ہیں نا نیشنل اسمبلی میں، اس کے اندر سے آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل چھوڑیں کوئی پروونشل سیٹ آپ لوگ لے سکیں گے؟ جہاں پہ پنجاب میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس بار ایک الگ اسٹریٹجی سے الیکشن لڑیں اور اس میں کچھ سیٹوں کو فوکس کریں. صحیح. یس وی آر ورکنگ آن دیٹ. تو آپ اپنی سیاسی نظریات کس حد تک
تھوڑا فلیکسیبل کرنے کو تیار ہیں یا پھر ایسے ہی چلیں گے کوئی بغیر کسی الائنس کے ایک لوکل پارٹی سے ایک لوکل برادری سے اب کر سکیں گے؟ جہاں تک کم سے کم نقصان ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو تھوڑا سا فلیکسیبل کر لیں، مگر ظاہر ہے بنیادی اصولوں پر تو مشکل میں ہو آپ کا جائے اس پہ لیکن تبصرہ ابھی بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال سے عمران خان نون کو کس حد تک تنگ کر پائے گا پنجاب میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب رونما ہونے جا رہا ہے. نہیں اس حد تک بھی نہیں کہ 15,000 ووٹ کاٹ لے تو پیپلز پارٹی جیت جائے، جس طرح 93 میں جماعت نے نون کے ساتھ کیا تھا جو وہ بھی نہیں، کیونکہ جماعت کو خود نہیں بہت سیٹیں ملی تھیں لیکن نون کو ہروا دیا تھا. تو اس حد تک عمران خان سپوائلر نہیں ہوں گے. کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کبھی غور کرنا اور جو آئے اس پر سوال کرنا لوگوں سے کہ چھوٹی جماعتوں کو ایک جگہ کر کے ایک بڑا الائنس بنا لیا جائے. چھوٹی جماعتوں میں آپ پی ٹی آئی کو بھی شامل کرتے ہیں؟ سب خود بھی تو آپ شامل ہیں. میں تو بہت چھوٹی جماعت ہوں. نہیں چھوٹیوں میں تو بڑی ہیں نا. نہیں میں تو چھوٹی سی جماعت ہوں، وہ پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے. جلسوں میں بات کر رہے ہیں، سیٹوں میں تو نہیں کر رہے کم سے کم. جلسے تو کر ہی لیتے. حیدر عباس چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں. بیک ود یو نیکسٹ ویک.